میں جوائن کیا سینئر سیاستدان محمود مولوی صاحب نے. محمود مولوی صاحب بہت شکریہ. آپ چونکہ ممبر قومی ڈائیلاگ کمیٹی بھی ہیں, تو یہ جو ایک اور ڈیمانڈ جو ہے یا تجویز سامنے آئی ہے کہ قومی حکومت بنائی جائے, یہ جو تجویز سر یہ کہاں سے آئی ہے اور اس کے لیے آپ لوگوں کو کس کا اعتماد حاصل ہے؟ چیز میں کہوں کہ یہ ہم آپس میں بیٹھ کے ہم سب جو ہے, جس میں ہمارے کافی لوگ تھے جو بیٹھے تھے, اور اس میں مشاورت کے بعد یہ ہمارے ذہن میں آیا کہ اس وقت جس اس کے اوپر حکومت چل رہی ہے, تو اس کے لیے جو ہے نیشنل گورنمنٹ کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ دیکھیں نا کہ اسٹیبلٹی جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, تو آپ مجھے بتائیں اکنامیکل اسٹیبلٹی کہاں سے آئے گی. اکنامی جو ہے اس وقت اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ہے اس حکومت سے کنٹرول نہیں ہو رہی. جو بھی کچھ کر رہے ہیں, میں بڑے اوپنلی کہتا ہوں کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہے یہ جو ہے ادھر ادھر جو ہے کوششیں کر رہے ہیں تاکہ جو اکنامی کو بھی سنبھال رہے. دیکھیں اگر وہ جو ہے ایک طرف جو ہے بارڈرز کو فوج سنبھالے, ایک طرف جو ہے انٹرنل پالیٹکس کو سنبھالے, اور پھر دوسری طرف اکنامی کے لیے بھی انہی کو ہم جو ہے یوز کر رہے ہیں, تو ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو. دیکھیں اتنا آسان, اور اس کے بعد بدقسمتی دیکھیں اتنا کرنے کے بعد ہم ان کے اوپر لوگ کچھ تنقید بھی کرتے ہیں. جی آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم جو بات کریں نیشنل جس کو بولتے گورنمنٹ کی, اس میں پیپلز پارٹی ہو, اس میں جے یو آئی ہو, اس میں ایم کیو ایم آلریڈی ہے, ٹھیک ہے, پی ایم ایل این ہے, پی ٹی آئی کے کچھ لوگ لے لیں, ٹھیک ہے نا, اور جماعت اسلامی کو لے لیں. دیکھیں نا مین تو یہی لوگ اب رہ گئے نا. دیکھیں آلریڈی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایم کیو ایم تو آن بورڈ ہے, جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے اور جماعت اگر آ جاتی ہے, دیکھیں اس ملک کو ہمیں آگے لے جانا ہے. تو ہم جو مولوی ہے صاحب فریق ثانی جو ہے کیا اس کی کوئی ضمانت دے سکتا ہے؟ عمران خان صاحب جو ہے قومی حکومت میں مان سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں کوشش کرنا ہمارا حق ہے, اور میں کہوں گا کہ دیکھیں کیوں نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے تو یہ کر کے دھرنے اور یہ جتنے بھی جو چیزیں کر کے دیکھ لیا, اس سے تو کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی. آپ کے سامنے کتنے دھرنے کر لیے, کتنے جو ہے میں کہوں گا کہ جو ہے مزاحمت کر کے دیکھ لیا, دھرنے کر کے دیکھ لیے, اس سے کوئی فرق پڑا؟ اس سے صرف عوام کو نقصان پہنچا. دیکھیں کے پی کے میں بھی جو ابھی دھرنا کیا تھا, کے پی کے کی عوامی تکلیف میں تھی نا, اور انہوں نے خود دھرنا ختم کرایا. تو اب لوگ دھرنے اور ان سیاستوں سے جو ہے تنگ آ گئے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جی ان کے زندگیوں میں بہتری آئے. آپ مجھے بتائیں کے پی کے میں کہ کیا مطلب دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں؟ کے پی کے اندر اتنے مشکلات ہیں. جیسے سندھ میں اس وقت دیکھیں, میں کسی کی طرف داری نہیں کر رہا ہوں, پنجاب پھر بھی بہتر کام کر رہا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میرا کوئی نہ پی ایم ایل این سے واسطہ ہے, نہ میری کوئی ملاقات بھی ہوئی ہے جو سی ایم سے, مگر میں کہوں گا جو ہے نظر آ رہا ہے نا پنجاب میں کام ہو رہا ہے. تو کے پی کے میں اور سندھ میں بھی اس وقت میرے خیال سے اب انہوں نے پنجاب کو دیکھنے کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے کراچی میں اور جو ہے اندرون سندھ میں چیزیں بہتری کی طرف آئے, انفراسٹرکچر بہتر ہو, لوگوں کے مسائل حل ہوں. دیکھیں نا یہ دھرنوں سے تو مسائل حل نہیں ہوتے کہ روزانہ آپ بولیں گے جی آج دھرنا دوں گا, آج میں یہ دکان بند کروں گا. آپ یہ دیکھیں نا انہوں نے پہیا جام کا اناؤنس کیا تھا, کیا ہوا؟ کوئی پہیا جام کسی شہر میں ہوا؟ میں نے پہلے ہی دعویٰ کیا تھا کہ کسی جو ہے ڈسٹرکٹ میں نہیں ہو سکتا. لیکن محمود مولوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں دھرنوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا, احتجاج سے, لاک ڈاؤن سے کچھ بھی نہیں ہوگا, نہ کچھ ہوا ہے, لیکن بات تو اس سے آگے نکل گئی ہے. آپ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں, لیکن سی ایم کے پی نے عمران خان کی رہائی کے لیے ایک فورس بنانے کا اعلان کر دیا ہے. تو آپ جو ایفرٹ کر رہے ہیں وہ تو پھر اب اس کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا. دیکھیں وہ جو فورس بنا رہے ہیں نا, پہلی بات تو فورس بنے گی نہیں کیونکہ آلریڈی انٹرنل اختلافات ہیں, اور ہر وہ فورس اس لیے بھی بنائے جانے کی بات کریں کہ ہر آدمی اپنی لابی کو اسٹرانگ کرنے کی بات کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ فورس اسی پی ٹی آئی سے بنے گا نا, کوئی باہر سے تو نہیں بنے گا. تو فورس بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کے یوتھ ونگ ہے, آئی ایس ایف ہے, لائرز ونگ ہے, یہ سارے ونگز تو ہیں.
پہلے ٹائیگر فورس بنا چکے ہیں نا، جس کے سربراہ جو تھے پہلے بھی رہ چکے ہیں سربراہ. جی تو آپ مجھے بتائیں ٹائیگر فورس بنا کے کیا کر. دیکھیں فورس بنانا اور یہ دیکھیں پولیٹیکل، یہ تو میں کہوں گا پولیٹیکل سٹیٹمنٹس کے لیے اور لوگوں کو جو ہے نا الائیو، اپنے پولیٹیکل الائیو رکھنے کے لیے یہ کبھی فورس کی بات کرتے ہیں، کبھی کچھ بات کرتے ہیں، کبھی کوئی ہر وقت جو ہے کوئی نیا ایشو لے کے آتے ہیں. دیکھیں ریئلسٹک یہ ہے کہ مفاہمت کے علاوہ، ٹیبل پہ بیٹھنے کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. میں کئی ماہ سے کہہ رہا ہوں، چینلز پہ کہہ چکا ہوں کہ سڑکوں کے اوپر نتائج نہیں نکلیں گے. اچھا، آپ تو کہہ رہے ہیں سڑکوں کے اوپر نتائج نہیں نکلیں گے. آپ نے ایک ایفرٹ بھی کی تھی، کوٹ لکھپت جیل کے قیدیوں سے ملاقات بھی آپ کی ہوئی ہے. انہوں نے خط بھی لکھ دیا ہے کہ جناب بات چیت سے معاملے کو حل کریں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ رمضان کے اندر احتجاج کو مؤخر کر دیا جائے. لیکن کوٹ لکھپت کے جو قیدی ہیں، کوٹ لکھپت کے جو اسیران ہیں، ان کی بات کوئی کیوں نہیں سن رہا؟ شاہ محمود قریشی صاحب نے بارہا کہا ہے کہ ہمارے پاس بھی کوئی آئے مشورے کے لیے، ہو سکتا ہے بہتر مشورہ دے دیں. آخر پاکستان تحریک انصاف کیوں ہچکچاتی ہے کوٹ لکھپت کے قیدیوں سے ملاقات کرنے میں، ان سے مشاورت کرنے میں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں ابھی حال ہی میں جو ہے میرے خیال سے 10 روز قبل جو ہے شاہ محمود صاحب سے اور کوٹ لکھپت کے کئی اسیروں سے میری ملاقات ہوئی، اور ان کا کہنا بالکل صحیح تھا. دیکھیں شاہ محمود صاحب سینئر وائس چیئرمین ہے پارٹی کے، وہ ان سے مشاورت کیوں نہیں لیتے؟ وہ ایک قداور سیاستدان ہے. دیکھیں نا، وہ جو ہے یہ آج 2 سال یا 3 سال کے سیاستدان تو نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں نا، وہ ایک قداور سیاستدان ہے. اب آپ مجھے بتائیں وہ جو ٹی ٹی اے بنا تھا، انہوں نے تو اپنے مقاصد حل کر لیے، اب وہ بھی سائیڈ لائن ہو گئے. ان کے ایک اپوزیشن لیڈر بن گئے، دوسرے بھی اپوزیشن لیڈر بن گئے، اب جو ہے وہ تو سائیڈ لائن ہو گئے. اب کہاں ہیں ان کے فورسز؟ اور آپ مجھے بتائیں نا، وہی لوگ، میں اوپنلی کہہ رہا ہوں، وہی لوگ جو پی ڈی ایم میں جنہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت گرائی، آج وہی ٹی ٹی اے میں ہے. میجورٹی تو وہی ہے جنہوں نے پی ڈی ایم میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کی حکومت گرائی. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پی ٹی آئی والے مجھے جواب دیں، کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے حکومت گرائی؟ اس میں میجورٹی لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں. محمود مولوی صاحب یہ بتائیے، مذاکرات میں رکاوٹ کون ہے؟ دیکھیں مذاکرات میں رکاوٹ جو ہے انٹرنل جو ہے، میں کہوں گا جو لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، یہ جو ہے جو میں کہوں گا جو اس کی وجہ یہ ہے کہ مذاکرات نہیں ہو پا رہے، انٹرنل رفٹس ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں خان صاحب کو رہا کریں، اس کے بعد دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں چیزیں بہتری کی طرف لے کے آئے نا. آپ مجھے بتائیں یہ رفٹ کر کے کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں انٹرنل ڈرفٹ کی وجہ سے معاملات جو ہے وہ آگے نہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا محمود مولوی صاحب، سینئر سیاستدان اور ممبر قومی ڈائیلاگ کمیٹی، ہمارے ساتھ موجود